بالآخر وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ نمرا میڈم کا مزاج کچھ گرم سا تھا جو تابش سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہت بار پوچھنے کے باوجود وہ منہ بسورے باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ تابش اس کی سرکت سے لب دانتوں تلے دباتا اپنی گود میں بیٹھی حرم کو سرشار سا دیکھتا وہ مسکرا اٹھا تھا، جو اسٹیئرنگ پر اپنے چھوٹے ہاتھ رکھے اسے گھما رہی تھی، جیسے ڈرائیونگ وہی کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے تابش نے اپنی مکمل توجہ ڈرائیونگ پر کر لی تھی۔ مجھے برگر کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ اچانک گاڑی میں اس کی اکتائی ہوئی آواز گونجی۔ تابش نے سرعت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بس کچھ دیر اور ہم پہنچنے والے ہیں، رات گہری ہو رہی ہے، وہاں جا کر جو کھانا ہوا کھا لینا۔ وہ متانت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، مجھے ابھی اسی وقت کھانا ہے، نمرا ضد کرتی ہوئی بولی۔ تابش نے سخت نظروں سے اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنی روٹھی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بات ہے نمرا یار، کیوں اتنی چڑچڑی ہو رہی ہو؟ کہہ تو رہا ہوں بس تھوڑا سا رستہ رہ گیا ہے۔ اس کی اس فضول کی ضد سے تنگ آتا متفکر سا وہ استفسار کرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تابش، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے ابھی برگر کھانا ہے۔ وہ منہ بناتی اپنی آنکھوں میں نمی لیے کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ تابش اس کی عجیب حرکتیں دیکھ کر متحیر ہوتا اب اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو باقاعدہ آنسو بہانے لگی تھی۔ سب سے پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، ضرور اس نے پھر سے کچھ نیا دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جو اس طرح ریاکٹ کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب کیا دیکھ لیا؟ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہ سب ریلز، ٹک ٹاک اور دوسری جگہوں سے اسے اڑا سکتا، جو صرف گرامر تک محدود تھا۔ کی زندگی میں آپ نے کبھی کسی خاوند کو دیکھا ہے گھر میں پوچھا مارتے، بیوی کے پیر دباتے؟ ہوتا ہے کہیں یہ بھی، لیکن اس میں زیادہ رومانس خود سے ڈال کر لوگوں کی زندگیاں خراب کی جا رہی ہیں۔ اس کو دیکھ دیکھ کر لڑکے ایسی لڑکی چاہتی ہیں جو فل تیار بیٹھی ہو، بے حد خوبصورت ہو، جیسے فلٹر لگا کر سکرین پر دکھائی جاتی ہیں۔ لڑکیوں کو آئے دن ٹورز پر لے کر جانے والا لڑکا چاہیے جو اسے گھمائے، اسے ہوٹلنگ کروائے، بڑی سی گاڑی میں لے کر جائے۔ اور جب دونوں کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی تو زندگیاں برباد ہوتی ہیں، رونا آتا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ان کی اصل زندگی کیسی ہے؟ جو بڑی سی گاڑی ویڈیو میں وہ دیکھتے ہیں وہ رینٹ کی ہوتی ہے، جس فون سے وہ اپنی ویڈیو یا تصویریں بناتے ہیں اس میں ہر درجہ فلٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا سے دور رہنے والا انسان تھا، لیکن نمرا کو دیکھ کر اس نے اکثر اوقات یہ سب کچھ دیکھنا شروع کیا، اور وہ آخرکار اس نتیجے پر پہنچا۔ نمرا کو پہلے وہ منع نہیں کرتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ حقیقت سے آگاہی دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی زندگی ان سب کمپلیکیشنز وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی زندگی ان سب کمپلیکسز کے باعث متاثر ہو۔ نمرا پہلے بھی اس سے موڈ آف کر لیتی تھی کہ میں تو دیکھتی ہوں فلاں کا ہسبینڈ اس کے لیے سروسز پلان کرتا ہے، کوئی پھول نچھاور کرتا ہے اپنی بیوی پر، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں یہ سب، اور وہ بس نفی میں گردن ہلا دیتا کہ اس کی بیوی نہیں سدھر سکتی۔ اس کا دل کیا تھا کہ ایک بار اسے ڈانٹ دے، وہ ایک چھوٹی سی بات پر رونے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہو پا رہی تھی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن اسے روتے دیکھ کر زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے نمرا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تابش اس کے رونے سے اچھا خاصا پریشان ہوتا گاڑی ایک جانب روک گیا تھا۔ حرم کو بیک سیٹ پر بٹھاتے تفتیش کے عالم میں بولا۔ نمرا ہنوز بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ مجھے برگر کھانا ہے بس۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں قریب کسی ہوٹل کو، تم رونا بند کرو یار، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے قریب بیٹھی محترمہ پر ایک نظر ڈالی تھی، جو مزے سے لیز کا پیکٹ کھولے خود بھی کھا رہی تھی اور حرم کو بھی کھلا رہی تھی۔ کچھ ساعتیں گزرنے کے بعد اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گاڑی روکتی رسانیت سے اترتا ریستوران برگر لینے چلا گیا تھا۔ اب گاڑی میں عالم یہ تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی مزے سے اپنا برگر اور کولڈ ڈرنک انجوائے کر رہی تھی، اور تابش کو دونوں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ دونوں مزے سے سب کچھ ہڑپ کرتی اب آڑی ترچھی بیٹھی سو گئی تھی۔ تابش کو یہ گاڑی کم اور اپنا گھر زیادہ لگ رہا تھا، جہاں سامنے سب وے کے پیک پڑے تھے، حرم کی ساکس، کیپ اور شوز ایک جانب پڑے تھے، پیچھے سیٹ پر نمرا کے 2 بیگ اور حرم کا چھوٹا سا کمفرٹر تھا۔ سارا کباڑ اکٹھا کیے دونوں ماں بیٹی سو رہی تھی، جیسے گاڑی تو یہی چلا رہی تھی، وہ جل کر رہ گیا تھا ان دونوں کو ایسے سوتا دیکھ کر۔ اکیلے بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ حرم اٹھ نہ جائے وہ اس وجہ سے کچھ لگا بھی نہیں سکتا تھا، رات کی ٹکٹس نے ملی نہیں تھی کراچی کی،
اسی وجہ سے وہ لوگ بائی روڈ جا رہے تھے اور تابش نے سوچا تھا رستے میں وہ کافی انجوائے کرے گا، لیکن یہ دونوں تو سو چکی تھی۔ اس نے قریب سوئے دونوں وجود کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور گہرا سانس خارج کرتے سامنے اپنی مکمل توجہ مرکوز کر لی۔ زینب مصطفیٰ اپنا سامان پیک کر چکی تھی اور اب ثنایا بیگم کے ساتھ ان کا بیگ پیک کروا رہی تھی۔ مصطفیٰ بیٹا مزنہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ آبان اپنے کمرے میں موجود تھا، اسے بس اب تابش کے وہاں پہنچنے کا انتظار تھا۔ آبان جو کہ تھکن کے باعث اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، بابا آر یو سلیپنگ؟ اچانک مصطفیٰ ہاتھ میں فون پکڑے اس کے قریب آتا بولا، نو میری جان۔ آبان نے سیدھا ہوتے اپنی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا، بابا ممی وانٹس ٹو ٹاک یو، کہتے اس نے فون اس کی جانب بڑھایا۔ ویڈیو کال تھی۔ آبان پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ اچانک اس افتاد پر وہ بوکھلاتا ہوا سرد سے اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے فون ہاتھ میں تھامتے وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا تھا، السلام علیکم۔ عبدالامکان اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں کر پایا۔ وہ کیسے خود پر قابو پاتا؟ جن چہروں کو دیکھ کر زندگی گزرتی ہے، کبھی ان کے بغیر زندگی گزارنا موت سے بدتر ہوتا ہے، اور اتنے سال بعد وہ اس پری پیکر کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کے جذبات ہی مختلف تھے۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ سکتا۔ مقابلین سکرین کے سامنے بیٹھی معصومہ کو سیری لیگ کھلا رہی تھی، لیکن اس شخص نے نظر اٹھا کر نہ اسے دیکھا تھا، وہ خود میں اتنا حوصلہ نہ پاتا۔ وعلیکم السلام۔ اسپیکر سے باہر گونجنے والی آواز نے آبان چودھری کا دل دھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی، یا اسے لگتی تھی ماضی کے بولے گئے اپنے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ اکثر اسے کہا کرتا تھا، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آواز سنتے جانے کیوں اس کے دل میں گہری کسک اٹھی تھی۔ ایک شور برپا تھا دل کی دنیا میں، جو سامنے بیٹھی لڑکی منٹوں میں سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس پری پیکر کی ایک نظر اسے دوبارہ گزرے ماہ و سال میں گھسیٹ دے گی، جن سے وہ بڑی مشکل سے باہر نکلا تھا۔ مزنہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر کتنے ہی پل اس کی نگاہیں آبان چودھری کے چہرے کا طواف کرتی رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ ہو پایا تھا، وہ جانتی تھی وہ شخص نظریں اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اس کی نگاہوں کی تپش تھی، یا وہ شخص اس کی رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ اس وقت اسی کو دیکھ رہی ہوگی۔ اسی لیے دیابان چودھری پل میں سرخ ہونے لگا تھا، اپنے ماتھے کو سہلاتے نگاہیں مزید جھکا دی تھی۔ اس کی سرکت پر مزنہ مبہم سا مسکرائی تھی اور اپنی حرکت سے خائف ہوتی ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے کول کاٹ دی۔ آبان جو دم سادے اس کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھا، اچانک فون بند ہوتے دیکھ گہرا سانس کھینچ کر بیٹھا۔ ایک طویل عرصہ گزارا تھا اس نے اسے بھلانے میں، اس کی یادیں اس کے ساتھ گزارے پل۔ اس وقت سے تو وہ بھاگتا تھا، اس سے ملنے، دیکھنے، اس کی آواز سننے سے تو وہ گریزاں تھا۔ اسی وجہ سے وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ سے بات نہ کرتا۔ فون پھر سے بجنے لگا تھا، اسکرین پر پھر سے اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا تھا، کہیں بند ہی نہ ہو جائے۔ یس کرتے کان سے لگایا۔ وہ دم بخود سا اسے سن رہا تھا، جو آج پھر اسے اس مقام پر لا رہی تھی جہاں سے وہ بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد نکلا تھا۔ آبان فون کان سے لگائے اپنی تمام تر سماعتیں بچھائے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیسے ہیں؟ مزنہ نے اس کا حال استفسار کیا تھا۔ اس کا دل کیا دل کھول کر رکھ دے اور کہے، دیکھ لو پچھلے 7 سال سے بس جی رہا ہوں، اندر سے تو کب کا مر چکا۔ لیکن رک کر دھیمے نم لہجے میں بولا، الحمدللہ میں ٹھیک۔ مزنہ کی آنکھیں جانے کیوں نم ہونے لگی تھی۔ آنکھوں سے نمی صاف کرتے اس نے لہجے کو نارمل رکھتے پوچھا تھا، مجھے پتہ چلا جو زینب کے ساتھ ہوا اور کس طرح آپ نے اسے بچایا۔ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے آبان، مجھے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میرا ساتھ اس انسان کے ساتھ رہا جو آج کے وقت میں بھی دوسروں کی حفاظت کے لیے خود کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آبان، اس نے بھرائے لہجے میں آنسوؤں پر قابو پاتے کہا تھا۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھیں، خوش رہیں، موو آن کریں، اور آج پھر میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس یقین سے کہ آپ میری بات کا مان ضرور رکھیں گے۔ آبان جانے دل میں کتنا درد سمیٹے بے بس سا بیٹھا، لب بھینجے اس کے بولنے کا منتظر تھا، اور جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اسے لگا گویا بیٹھے بٹھائے اس کے پیروں تلے کسی نے زمین گھسیٹ لی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے
تحیر زدہ سا تھا، کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، اس کی سماعتوں پر تو جیسے بم گرا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آبان نے اس کے بعد سے سکتے کی کیفیت میں سرگوشی نما آواز میں اپنی کنپٹیوں کو سہلاتے کہا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے آبان؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آبان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے آبان، آپ کو میری قسم، بہت رہ لیا تکلیف میں اکیلے گھٹ گھٹ کر۔ حسان ملک کے ملتے ہی سب سے پہلا کام زینب کو طلاق دلوانے کا کریں گے آپ، اور اس شخص کو زندہ مت چھوڑنا، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اس سب کے بعد کیا آپ جانتے ہیں، ہر نماز ہر دعا میں میں نے آپ کا سکون مانگا ہے۔ آپ کی امان، بابا سائیں آپ کے لیے دن رات دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آپ کو یوں اکیلا خاموش دیکھ کے گھٹتے ہیں۔ میں کبھی آپ کو یہ نہ بتاتی، لیکن آج میں آپ سے بڑے مان سے ایک خواہش کر رہی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ضرور میری خواہش کا احترام کریں گے۔ مزنا کی نم رندی ہوئی آواز اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ بھی اکیلی ہے، ٹوٹ گئی ہے، بکھری ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ اسے سمیٹ لیں گے۔ وہ بہت اذیت میں ہے، محبت میں دھوکہ کھایا ہے اس نے۔ میں جانتی ہوں بہت نازک جان ہے، سب کچھ بہت مشکل سے برداشت کر رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کس حال میں ہوگی اور خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہی ہوگی۔ آج پھر زندگی اسے کتنے مشکل دورائے پر لے آئی تھی۔ اس کے معاملے میں وہ ہمیشہ کمزور ٹھہرا تھا، وہ ہمیشہ اپنی بات منوا لیا کرتی۔ میں تو خود بکھرا ہوا ہوں، کسی کو کیا سمیٹوں گا، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سے مزنا کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ مزنا کا دل سکڑ کر پھیلا۔ مزنا نے سسکی بھری تھی، میں جانتی ہوں سب، آپ پھر بھی اسے سمیٹ لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا درد زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ہمت کرتی پھر سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ آج بھی اتنی ہی ظالم ہیں جتنی کچھ سال پہلے تھی، لیکن تب میں خاموش رہا تھا۔ آج ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر کچھ رحم کریں، میں نہیں کر سکتا جو آپ مجھ سے چاہتی ہیں۔ وہ اپنی سرخ جلتی آنکھوں میں در آنے والی نمی کو صاف کرتا بھاری آواز میں بولا، آپ آج بھی مجھے زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ جو ستم آج آپ مجھ پر ڈھا رہی ہیں نا، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اسے لگا تھا کہ آج اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے وحشت ہونے لگی تھی اس گھر کی در و دیوار سے، جو اس کی اذیت، دکھ، تکلیف کی گواہ تھی۔ اسے گزرے دنوں رات یاد آنے لگے تھے، جب وہ رات بھر بیٹھ کر سگریٹ پھونک لیتا تھا۔ دونوں جانب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک جانب آبان کے اعصاب شکن زدہ تھے تو دوسری جانب مزنا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اتنی دور بیٹھے بھی وہ جان گئی تھی کہ وہ انسان کتنی اذیت میں ہے، لیکن وہ اسے اس ہجر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ جو سالوں سے اپنی زندگی کو ایک خسارے کی نظر کیے ہوئے تھا، اسے زندگی میں خوشیاں دینا چاہتی تھی، وہ اس انسان کی اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ یہ خیال اسے مار رہا تھا، لیکن آج اسے خاموش نہیں رہنا تھا، اسے نکلنا تھا اس اذیت سے۔ وہ روتی کانپتے لہجے میں اس سے التجا کر رہی تھی، آپ زینب سے نکاح کریں گے کہ نہیں؟ مجھے بس جواب چاہیے۔ آبان اس کی بھیگی متورم آواز سنتا تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کیسے اس کا مان توڑ سکتا تھا؟ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ اسے کس آزمائش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خود پر بے تحاشا قابو پاتا خاموش تھا۔ جب اس کے آخری الفاظ کانوں میں سرایت کیے، مجھے مکمل یقین ہے آبان چودھری پر کہ وہ میرا کہا آج بھی نہیں ٹال سکتا۔ فون بند ہو چکا تھا، لیکن وہ وہیں ساکت بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھتا سسک اٹھا تھا۔ وقت آج پھر اسے کتنے کڑے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا شخص کیا کسی کو جوڑے گا؟ کیوں نہیں سمجھتا کوئی اسے؟ اس کا دل کیا تھا کہ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو میچے ہوئے تھا جب مصطفیٰ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ہاں مجھے باہر جانا ہے، لاڈ سے اس کی گود میں بیٹھتا اس کی گال پر لب رکھتا بولا تھا وہ۔ آبان نے اپنی آنکھیں صاف کرتے مسکراتے سر کو اس بات میں ہلایا تو مصطفیٰ اس کی سر آنکھیں دیکھتا بولا تھا، بابا کیا ہوا ہے؟ آپ تو ممی سے بات کر رہے تھے، آئیز کیوں اتنی ریڈ ہیں؟ اسے متفکر ہوتا دیکھ آبان بہانہ گھڑتا بولا، جی شونا آپ کی ممی سے ہی بات کر رہا تھا، ٹیرس پر کھڑا تھا، کچھ آنکھ میں چلا گیا ہے۔ اوہ مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ان پر لب رکھتا بولا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ آبان نے اس کی اتنی محبت پر اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔
جاری ہے دوستوں۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔